حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں بھی یا نہیں، آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ رجب المرجب کا مہینہ اور 13 رجب فاتح خیبر شیر یزداں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اور آپ کے مناقب اور فضائل میں ایک چیز جس کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ ہیں، اور کیا کوئی اور بھی ہے یا نہیں، یا خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ ہیں بھی یا نہیں، آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مولود کعبہ ہونے پر کل 2 دلائل دیے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل ام عمارہ بنت عبادہ سے منسوب ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طالب بیت اللہ میں تشریف لائے، آپ پریشان تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا فاطمہ بنت اسد درد ذہن میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے آئیں۔ ان کو لایا گیا، بیت اللہ کے اندر لے کر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور پھر وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ پہلی دلیل دی جاتی ہے، یہ پہلا قول ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے لیے ابو طاہر یحییٰ بن حسن یہ اس کا راوی ہے، اور یہ وہ راوی ہے جو بالکل نامعلوم ہے، اس کے حالات کہیں پر نہیں ملتے۔ دوسرا راوی ہے محمد بن سعید دارمی، جس کے خود سکہ ہونے کے اندر کلام ہے، یعنی وہ غیر سکہ آدمی ہے، تو جب غیر سکہ آدمی کوئی روایت کو بیان کرتا ہے اس کی روایت کو لیے ہی نہیں جاتا۔ دوسرا جو قول ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لیا جاتا ہے، جس کو اخبار مکہ للفاقہی امام فاقہی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں۔ لیکن یہاں خود فاقہی کے استاد ابراہیم بن ابو یوسف وہ شخص ہے کہ جن کے حالات زندگی کہیں پر ملتے نہیں ہیں، تو ایک مجہول نامعلوم شخص کی بات کو آگے نقل کیا جاتا ہے۔ اور ان چیزوں کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہ امام حاکم، انہوں نے نقل کیا، جن کی وفات 405 ہجری میں ہے، اور انہوں نے مستدرک للحاکم کے اندر اس بات کو نقل کیا 2 آدمی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، حکیم بن خزام اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور امام حاکم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ 405 ہجری ان کی سن وفات ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے یہاں تک 405 سال کا وقفہ، تو 405 سالوں کے درمیان تابعین کا زمانہ آتا ہے، اور صحیح مسلم، بخاری شریف اور اس کے علاوہ حدیث کی کتاب موجود ہیں، اکابر صحابہ گزرے، کسی نے اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اور امام حاکم کے اس قول کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا یہ قول ضعیف ہے، اور ان کی کتاب تدریب الراوی کے اندر اس کا ذکر ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر بھی اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شرح نہج البلاغہ لابن عبد الحمید، انہوں نے 956 ہجری میں ان کی وفات ہے، انہوں نے بھی ان کے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مولود کعبہ کون ہے؟ واقع فیل سے 13 سال قبل حصول برکت کے لیے ایک عورت بیت اللہ کے اندر جاتی ہے، اور وہ درد ذہن میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، چمڑا بچھایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہیں، اور ان کا نام ہے حکیم بن خزام بن خویلد بن اسد۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اور جن پر تمام محدثین متفق ہیں، تمام راوی ان پر متفق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں، اس پر سوائے ان کے امام حاکم کے، وہ بھی 405 ہجری میں عرض کر چکا کہ ان کی وفات ہے،
انہوں نے قول نقل کیا اور انہوں نے اس قول کو جو ہے وہ تواتر کہا، یہ تواتر نہیں ہے۔ یہیں پر ایک چھوٹی سی چیز جو آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویور سے۔ عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں یہ بات کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ تو اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے، آپ کی ہر بات وہ دراصل وہی ہے۔ تو پھر ہم اس حدیث کو ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے، ایک سونے کی کڑی ہے۔ ہر آدمی جو اس کے اندر پرویا ہوا ہے، اس کا حالات زندگی، اس کا نسب نامہ، ہر چیز محفوظ ہے۔ تو ہر ایک جب ان کے اندر راویوں کے اندر اس سونے کی زنجیر کے اندر کوئی چاندی کا، کوئی اور میٹیریل کی کوئی کڑی آتی ہے، تو وہ کڑی دراصل اس زنجیر کو کم قیمت کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ دراصل کہا حدیث کو نہیں ضعیف جاتا، بلکہ اس کے راویوں کو، ان کے روایت کرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے روایت کرنے والے ضعیف ہیں۔ اب ضعیف کیا، ضعف کیا ہے، وہ کمزوری کیا ہے؟ وہ محدثین حضرات نے 16 قسم کی چیزیں بتائی ہیں جن پہ کسی بھی راوی کو پرکھا جاتا ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے۔ اگر وہ 16 کی 16 باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اندر تقوی بھی ہے، عدل بھی ہے، ضبط بھی ہے، اور پھر جس سے وہ بیان کر رہا ہے اس سے ملاقات، اس کا زمانہ، تاریخ پیدائش، وفات، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں سارا کا سارا۔ اور یہ ساری چیزیں اگر پائی جاتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، حدیث کو صحیح مان دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کے اندر کمی ہوتی ہے تو پھر اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک الحاکم کے اندر جو روایت نقل کی ہے اور اس کو انہوں نے متواتر کہا ہے۔ متواتر کا مطلب کہ ہر زمانے کے اندر اس کو نقل کرنے والے کثیر تعداد میں موجود ہو۔ تو تواتر کی حد تک تو یہ خود پیش ہی نہیں کر سکے، کوئی دلیل، کوئی ثبوت خود بھی نہیں پیش کر سکے کہ یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی روایت ان کے قول کے علاوہ، ان کی کتاب کے علاوہ کہیں پر موجود نہیں، کہیں محدثین نے اس کو ذکر نہیں کیا، کہیں صحیح امام بخاری نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب کے اندر ان کا ذکر نہیں۔ اور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 1532 نمبر 1532 اس حدیث نمبر ہے جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا۔ اور ویسے بھی عقل سے باہر کی بات ہے کہ بیت اللہ برکت والی جگہ، اور ہر زمانے میں مسلمان رہے ہو نہ رہے ہو، مشرکین تک بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے۔ تو اب اس کو ایسے کام کے لیے کہہ دینا یہ مناسب بھی نہیں۔ بامر مجبوری کہ ایک عورت ادھر مبتلا ہو گئی درد کے اندر، اور اس کو تکلیف ہو گئی اور ایسی حالت ہو گئی کہ نکلنے کے قابل نہیں تھی، اس وقت تو پیدائش ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کسی کو گھر سے لے کر آنا، پھر وہاں بٹھا کر پھر ولادت کروانا، یہ عقل سے بھی بعید بات ہے۔ تو لہذا ایسے قولوں کے جو راوی ہیں وہ دراصل جس کو ہم کہتے ہیں افواہ پھیلانے والے، قائلین، باتیں کرنے والے ہیں۔ کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ اس زمانے کے لوگوں کو ہم سے زیادہ علم ہوتا، محدثین کو معلوم ہوتا، جتنی بڑی بڑی کتب احادیث موجود ہیں کہیں پہ ان کا ذکر ہوتا، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس بے بنیاد بات کو آگے پھیلانا گویا ایک جھوٹ کو آگے پھیلانے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جھوٹ کو آگے پھیلانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔